الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. للناس لعلهم جو سزا پیچھے بیٹھے تھا سامنے آ جائیں، سامنے کی کرسیاں خالی رہے تو اچھا چکا ہے جماعت کے بعد. آج ہمارے درمیان حافظ محمد اسحاق کمال خادری صاحب تشریف فرما ہے. یا کوئی نئے چہرے ہیں، اس وجہ سے میں بتا دیتا ہوں کہ شریعت انفارمیشن سروس کی 854ویں نشست ہے. 450 نشستوں پہ 10 سال ہوتے ہیں. ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں. تو ہمارے رمضان کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے کچھ نہ ہو تو 45 لیکچر تو برابر ہوئے. 10 سال کے لیکچر ہوئے 450. اس سے اندازہ لگیں گے 450 سے آج 854واں لیکچر ہے کہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے. میں یہ سب اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے سب سے پہلے اس لیکچر کا آغاز آج کی کہ ہمارے مخلص صاحب حافظ محمد اسحاق کمال خادری صاحب کے خیال سے ہوا. آج ہمارے وہ میراب کے پاس رکھتے تھے، اس کے بعد تعداد بڑھنے لگی تو کبھی اس میں لائبریری میں رکھنا پڑا، پھر وہاں سے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں مولانا کی خدمات حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ پہلے وہ مہینے میں 2 لیکچر دیتے تھے، اب کیسے ان کی مصروفیات کی وجہ سے 1 لیکچر دیتے تھے. اور پھر جمعہ کا آواز بھی یہاں ہوتا ہے کہ وہ آواز نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے چاہنے والے جو ہے ان کو ہر جگہ سے معلومات پیش کرتے ہیں اپنے پاس. آج کا عنوان ہے عذابات کے واقعے. اور جیسے میں نے کہا کہ مل کر 1 مارچ 2021 مطالعے کے مطابق 16 رجب المرجب 1442 ہجری منعقد ہو رہا ہے. جامع مسجد عالیہ ریفارمی طالبہ صاحب ہو رہا ہے. یہ سب اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر اس وقت دیکھا جا رہا ہے. آپ ہی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پورے جگہ اس کا ڈسپلے ہو رہا ہے. مجھے ابھی یہ توقع ہے کہ غیر حالات کا اندازہ ہوگا کہ مولانا کی خطاب اس قدر معلوم ہوتی ہوتی ہے. ہم ہمیشہ ان کے مشہور رہے ہیں کہ وہ کافی دور سے آتے ہیں اور ہمیں گہرائی میں لے جاتے ہیں دینی معلومات. مجھے وقت آپ کا نہیں ہے. مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے زمین کے حالات سے سرفراز
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمي رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى. قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. تمام تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو تمام دنیاؤں کے پالنہار ہیں، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والے، جو بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ ایسی شان والے آن والے پروردگار کی اسی شان درود و سلام اس کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اصحاب پر، آپ کی صحابیات پر اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چل رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ مارچ 2021 مطابق 16 رجب 1442 بروز پیر مقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ گن فارم میں حیدرآباد تک آپ کے سامنے جس عنوان پر کچھ آموختہ اپنا پیش کرنا ہے، اس یقین امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی جو کچھ کہہ رہا ہوں عمل کی توفیق دے، اور اس لیکچر کو جو اللہ ہی کے کرم اور فضل سے اور اس کی توفیق سے ممکن ہو رہا ہے، اللہ قبول فرمائے، آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائے اور آپ کو سبب بنائے اللہ کہ جو ربانی ہدایات، نبوی ہدایات اور جو ربانی سوات یہاں سے ہم کو ملے گی، ہم ان کی خوشبوؤں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور ان ہدایات کو فروغ دیں گے، اس لیے کہ ہم استقامت پر رہیں، اور اس لیے ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے کہ ہم باعمل رہیں۔ دوسروں تک اچھی باتیں پہنچانے میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہنچانے والا خود اچھا ہو جاتا ہے اور اس کو کسی غلط بات کے کہنے اور کرنے پر شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں دوسروں سے یہ اچھی بات کہہ رہا ہوں لیکن میں خود اس پر عمل نہیں کر رہا، اس پر اس کا ضمیر تو اسے ملامت کرتا ہے۔ تو اس کو عمل کی نیت سے سنیں، یاد رکھیں اور پھر اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم اور آپ اللہ کے نبی کی اس دعا سے فیضیاب ہو سکیں اور سرفراز ہو سکیں کہ آپ نے فرمایا نبر اللہ عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، ایور گرین رکھے، جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا اور پھر دوسروں تک پہنچایا۔ تو اللہ ہم سب کو نبی کی اس دعا میں شامل کرے۔ جو آیت آپ کے سامنے پیش کی وہ سورہ روم کے 5 رکوع کی 21 پارے کی آیت ہے۔
اس کا ترجمہ ہے خشکی میں اور تری میں فساد اور بگاڑ برپا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، نمودار ہو گیا، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تاکہ وہ یعنی اللہ ان کے اعمال کا کچھ ذائقہ یعنی ان کی بدعمالیوں کا کچھ ذائقہ ان کو چکھائے، تاکہ وہ میری طرف پلٹے۔ دنیا کے اندر بگاڑ، فساد، قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑے، بدامنی، یہ سب چیزیں آج ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کا حل یہ بتایا کہ اپنے اعمال کا جائزہ لو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹو۔ یہ دو صفات اگر تم نے اپنے اندر اپنائی، ایک سیلف انٹراسپیکشن، خود احتسابی، اور دوسرا اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اچھے اعمال کے ذریعے، سچی توبہ کے ذریعے، تو ان دو اعمال سے دنیا کے فساد اور بگاڑ، خرابیاں دور ہوں گی۔ عذابات کیوں آتے ہیں؟ ان کے اسباب کیا ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے آیات قرآنیہ، پھر احادیث شریفہ، اور پھر آخر میں عذابات رک جائیں، عذابات ختم ہو جائیں اور عذابات نہ آئیں، اس کا کیا علاج ہے، کیا حل ہے، یہ بتائیں۔ جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسباب جو عذاب کے ہیں وہ شرک، ظلم، کبر، بے حیائی، بدکاری، ہوموسیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، ناانصافی، حسد، شرک، کفر، یہ اسباب وہ اسباب ہیں کہ جن اسباب سے عذابات آتے ہیں۔ اسی طرح حق کو پھیلانے سے رک جانا، حق کی تبلیغ اور اشاعت کرنے سے رک جانا، گناہوں کی کثرت، اللہ کی یاد سے اعراض، آخرت سے بے خوفی، اللہ سے بے خوفی، خدائی کا ڈر تو ہو لیکن خدا سے نڈر ہو، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ کے عذابات کو لاتی ہیں۔ جانتے بوجھتے کھلم کھلا اللہ سے بغاوت، فسق و فجور، نافرمانی، جب یہ سب ہوتی ہیں باتیں تو پھر اللہ کے عذابات کیسے آتے ہیں، کیا نوعیت ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سرکشی، ظلم اور نافرمانی، ان دو چیزوں سے اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 59 میں اس طرح بیان کی، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، اس بات کو بدل دیا جو بات ان سے کہی گئی تھی، یعنی ان سے کہا گیا تھا
کہ نبی کی فرما برداری کرنا، ہمارا کہنا ماننا اور ایمان پر توحید پر قائم رہنا، شرک زندگی سے ختم کر دینا، اس کو انہوں نے بدل دیا، شرک سے بدل دیا، ظلم سے بدل دیا، نافرمانی سے بدل دیا، اللہ اور اس کے رسول سے کے بغاوت سے بدل دیا، تو اللہ کا عذاب کیسا آیا؟ فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر آسمان سے رجزم من السماء، آسمان سے وبا اتاری، اور کس سبب سے ہم نے یہ وبا اتاری، یہ عذاب دیا؟ بما كانوا يفسقون، وہ جو نافرمانی کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جب ظلم اور نافرمانیاں، فسق و فجور بڑھتا ہے تو پھر پینڈیمکس، مختلف قسم کے وائرس کا عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، اسی میں سے کووڈ-19 بھی۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ رجز استعمال کیا۔ رجز کے معنی وبا کیا تھا، اور آج یہی تو کہا گیا یہ ایک پینڈیمک ہے، یہ ایک وائرس ہے۔ جو بات آج کہی جا رہی ہے اللہ نے اپنی کتاب میں سینکڑوں سال پہلے وہ بات کہی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن خالق کائنات کا کلام ہے، جو حاضر اور غائب کو جانتا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ حدیث کے اندر اس رجز کی تشریح آئی ہے، آپ نے فرمایا جس رجز کا، جس وبا کا ذکر کیا گیا قرآن میں، وہ طاعون ہے، طاعون، جو تم سے پہلی امتوں پر آئی، اس وجہ سے آئی کہ انہوں نے ظلم اور فسق جاری اور ساری کر دیا تھا۔ اب حدیث میں تشریح آئی ہے رجز کی، طاعون، لیکن رجز اور وبا کے اندر صرف ایک پلیگ ہی نہیں، پلیگ کسے کہتے ہیں؟ وبا کے اندر کئی وبائیں آتی ہیں، پینڈیمکس کے اندر کئی پینڈیمکس ہو سکتی ہیں جو جانی جاتی ہیں، جو اب تک جانی گئی ہیں، اس میں تقریباً 100 بتائی ہیں سائنسدانوں نے، وہ سب کی سب اس لفظ رجز کے اندر موجود ہیں۔ اب عجیب بات ہے یہ کہ غور کریں آپ، یہاں پر کہا فَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کی، ہم نے اتاری اس وبا، ظلم اور فسق کی وجہ سے، ظالموں کے ظلم اور اللہ کی نافرمانیاں، اس وجہ سے ہم نے یہ وبا اتاری۔ اور سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے انزلنا کے بجائے ارسلنا کا لفظ استعمال کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ہم نے بھیجی ان کے اوپر آسمان سے ایک وبا کو، ایک عذاب کو۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ، مترجمین نے عذاب بھی کیا ہے، یہ عذاب ہی تو ہے۔ کیا یہ جو وائرس اور پینڈیمک ہے، کیا یہ عذاب سے کم ہے؟ کیسا خطرناک عذاب! تو یہاں لفظ استعمال کیا ارسلنا، ہم نے بھیجا، ظلم کی وجہ سے۔ اب یہاں پر اللہ کے عالم الغیب ہونے کی سب سے بڑی دلیل، اور اس کتاب کی اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے وہی لفظ استعمال کیے جو آج جب کمنٹس کیے جاتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، تو اس میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ صاحب یہ وبا جو ہے ووہان سے چلی، چائنا کے شہر سے، اور پھر پوری دنیا کے اندر پھیلی۔ تو اب آپ دیکھیے، گویا انزال ہوا اس وبا کا ووہان پر، اور پھر وہاں سے ارسال ہوا پوری دنیا کے اندر۔
یہ انزال اور ارسال، یہ دونوں الفاظ اللہ نے قرآن میں بہت پہلے استعمال کیے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب شرک اور ظلم سے مراد اکثر قرآن مجید میں شرک ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، جب شرک بڑھتا ہے، شرکیہ باتیں بڑھتی ہیں اور اس کو فروغ دیا جاتا ہے، اور روکنے والے جو جانتے ہیں کہ یہ شرکیں نہیں روکتے، اور فسق و فجور کھلم کھلا اللہ کی بغاوتیں ہوتی ہیں، تو عذابات آتے ہیں۔ اسی طرح جب گناہ بڑھتے ہیں اور اللہ کے احکام کو جھٹلایا جاتا ہے اور اس کو بالکل بیکورڈ کی چیز سمجھا جاتا ہے، مین میڈ جو چیزیں ہیں، مین میڈ جو فیشن ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے یہ بہتر ہے، اس کے مقابلے میں اللہ، رسول، دین اور ایمان کی، اسلام کی تعلیمات کو اور ان لوگوں کو جو یہ پھیلا رہے ہیں، بالکل جب بیکورڈ سمجھا جاتا ہے اور نیگلیکٹ کیا جاتا ہے ان کو، تو اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اب آیتوں سے مراد اللہ کی وہ آیتیں جو قرآن میں موجود ہیں وہ بھی ہیں، آیات سے مراد احکام بھی ہوتے ہیں، اور آیات سے مراد آیات نظام بھی ہوتے ہیں، آیات کلام، آیات نظام، یعنی سائنس، SIGNS سائنس، ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ جیسا قرآن میں کہا 25ویں پارے میں سورہ حامیم سجدہ کے آخری رکوع میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے دنیا کے کناروں پر یا آسمانوں کے اندر، اور ان کی جانوں کے اندر، ان کی ذات کے اندر حق کو دکھائیں گے، سچ کو دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ یعنی قرآن حق ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ تو آیات دو طرح کی ہیں، آیات مانے نشانی، آیات مانے احکام، آیات مانے اللہ کے کلام کی آیت۔ تو آیات نظام، اللہ کی بہت سی آیتیں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، ان کو بھی جب جھٹلایا جائے گا، اور جھٹلانا یہ نہیں، یہ اسباب کا نتیجہ ہے، یہ فلاں بات اسباب کا نتیجہ ہے، یہ زمین کی گردش کا نتیجہ ہے، یہ جیوگرافیکلی اس میں یہ بات ہو رہی ہے، نہیں، سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے احکام جو شریعت کے ہیں، اسلام کے ہیں، ان آیتوں کو بھی جنہوں نے جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب گرفت کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب گناہ ہوتے ہیں، بندہ جب گناہ کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے عذابات آتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیب، بے شک بندے کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کے گناہوں کے سبب جو وہ گناہ کرتا ہے۔ جب گناہ بڑھتے ہیں اللہ کے عذاب بھی آتے ہیں، اور عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عذابات کا ایک سبب شریعت کو منموجی طریقے سے استعمال کرنا، منمانی طور پر اس کے اندر بس تشریحات کرنا، دل میں جو آئی تو بس اس کو مان لیا، جب لگا کہ ہاں یہ اسلام کی باتوں پہ چلیں گے تو ہمیں کچھ پبلسٹی، کچھ فائدے حاصل ہو جائیں گے، اور وہ احکام جو قربانی والے ہیں ان کو معلوم ہوا کہ اپنانے کے اندر ذرا نقصان، ذرا تکلیف اور ذرا ناپسندیدگی، ذرا قربانی کی بات آئی تو ان کو چھوڑ دیا۔ اس پر بھی اللہ کے عذابات آتے ہیں، یعنی دین کو
اپنی نفس پرستی کے طور پر، نفس پسندی کے طور پر بس دین پہ چلنا، دینداری پہ چلنا نہیں۔ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل اسلام کے اندر داخل۔ خلوت جلوت، انڈور لائف آؤٹ ڈور لائف، تجارت سیاست قیادت جو ہے سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہ تو یہودیت ہے جس کو اللہ نے فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم تورات کے احکام میں سے کچھ پر تو ایمان لے آتے ہو، کچھ یقین کرتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا اپنے منمانی طریقے پر اللہ کی کتاب کے احکام کا امپلیمنٹیشن کرے گا مفاد کے خاطر، مفاد پرستانہ انداز میں، تو کیا ہوگا؟ خزی فی الدنیا، دو طرح کے عذاب آئیں گے، ایک دنیا میں رسوائی کا عذاب اور ولہم فی الآخرۃ عذاب، اور آخرت کے اندر بڑا سنگین عذاب۔ کیا آج ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں؟ میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں سب جائز لیں اپنا، دین کی وہ باتیں جو بڑی سستی سستی ہیں۔ جمعہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے، چلو بھائی بڑی آسانی سے 2 رکعت پڑھی اور بس چھٹی۔ عیدیں سال میں ایک بار ادا کرنا ہو، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ، بڑی آسانی ہے۔ چلو روزے پورے سال میں 30 دن رکھ لیے، بڑی آسان چیز، ان کو لے لی۔ کیا صرف اللہ کے یہی احکام ہے کہ بس نماز اوکیجنلی اور پارٹلی اور ٹریڈیشنلی اللہ کے احکام کو اپناؤ؟ کہاں ہے بتائیے؟ لیکن ہم نے عملی طور پر یہی ثابت کر دیا، عملی طور پر ثابت کر رہے ہیں۔ جہاں ہماری مرضی ہوئی شریعت کو لے آئے، دین کو لے آئے، مفتی صاحب سے ایک دعوت کھلا کے فتویٰ اپنے فیور میں لے لیا، اور جو ہماری مرضی کا نہیں ہے، صاحب ذرا اس میں کیا جواز نکل سکتا ہے، ذرا لگائیے نکالیے، وہ معلوم ہوا دارالحرب ہو گیا۔ پھر دارالاسلام کی اور دارالحرب کی اصطلاحیں آ گئی، حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، بغیر کسی تعویل کے۔ اپنے مطلب کی خاطر، اپنے انا کی خاطر شریعت کے اندر یہودیوں کی طرح ترمیم کرنا، امینڈمنٹ کرنا، عملی اعتبار سے قرآن میں تو مجال نہیں ہے کہ اس میں، شریعت میں مجال نہیں ہے کہ تبدیلی کی جائے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن عملی طور پر انحراف جو ہے، تحریف جو ہے وہ جاری ہے، اس پر بھی اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور وہ عذاب رسوائی کا عذاب ہوتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری منمانی اور من پسند جو اسلامیت ہے، جو ہمارا من پسند اسلام ہے، ہم اس کے مظاہرے کرتے ہیں تو ہمیں کیسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے احکام کو جھٹلانے پر اللہ غرقابی کا عذاب دیتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں۔ اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین، ہم نے ان کو جنہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا ہم نے غرق کر دیا ان کو، اور وہ اندھے تھے، اندھے لوگ تھے، اللہ کی باتیں سامنے آئیں ان کی، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ آج ابھی کی تو بات ہے کہ ایسا خطرناک سیلاب یہاں پر آیا حیدرآباد کے اندر، جو 100 سال کی تاریخ کے اندر لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ایسا سیلاب اور ایسا نقصان ہوا ہے، کئی کروڑوں کا نقصان ہوا، لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم جیسے تھے ویسے ہی، کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی۔ اللہ کے احکام پہ چلنا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، ہمارے اندر ان چیزوں نے بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ اسی طرح جہاں پر حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اہل حق کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں بھی اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ وہاں بھی غرقابی کا عذاب آتا ہے۔ حضرت نوح سے اللہ فرما رہا ہے
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 37۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں جب وہ ڈوب رہا تھا اللہ سے سوال کیا، یا رب ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے میرے رب یہ تو میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ برحق ہے کہ تو نے کہا میرے خاندان کو بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح نہیں ہے یہ تمہارے خاندان میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، نیک نہیں۔ اللہ کے جھوٹ بول رہے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اللہ کہہ رہا نہیں ہے تمہارے اہل میں سے، تمہارے خاندان میں سے۔ معلوم ہوا اللہ کے یہاں نبی سے رشتہ جو جڑتا ہے حسب نسب کی بنیاد پر نہیں بلکہ اطاعت کی بنیاد پر، وفاداری کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جڑتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کہہ دیا نوح علیہ السلام سے لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، یہ جو ظالم ہیں ان کے بارے میں دعا نہیں کرنا مجھ سے، ان کے بارے میں مجھے مخاطب نہیں کرنا، وہ ڈوبنے والے ہیں، ڈوبیں گے۔ اسی طرح جب حق کا انکار ہوتا ہے، رسولوں کی نافرمانی ہوتی ہے اور سرکش کی غلامی ہوتی ہے تو اللہ کے عذاب آتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ قوم عاد نے اپنے رب کے احکام کو، آیتوں کو جھٹلایا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور جو ہر جبار، ظالم اور سرکش کے غلام بن گئے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ظالم اور جابر جو ہیں بس ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ اور اپنا عہدہ اور اپنی کرسی برقرار رکھو، اپنے نام کے آگے خان بھی لگاؤ، فلاں بھی لگاؤ اور ان کو کوآپریٹ کرو۔ نہیں، اگر یہ پالیسی ہوگی اور حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کرو گے اور جو باطل ہیں ان کو، باطل پرستوں کو نہیں روکو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں، اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ اللہ نے ایمان کے 3 درجے بتائے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل لے، یعنی روک دے، یہ پہلا درجہ۔ اور دوسرا، اگر یہ نہیں کر سکتا تو زبان سے برائی کو برائی کہے، غلط کو غلط کہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ ہم کون سی کیٹیگریز میں آ رہے ہیں ذرا جائزہ لیں کہ ہم 3rd ڈگری کے اندر ایمان کا جو 3را درجہ ہے اس میں بھی شاید 3rd درجے میں ہوں ہم، تو بڑی بات ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے عذاب آنے کا۔ اسی طرح اسی ظلم اور سرکشی پر اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے نئے قسم کے عذاب آتے ہیں۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ قوم عاد، قوم سمود کے یہ سب تذکرے چل رہے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک چیخ نے ان کو آ پکڑا، زوردار چیخ نے۔ ابھی کچھ سال پہلے یہاں پر دل سکھ نگر جو ہے وہاں پر آپ نے دیکھا، اور یہ لمبینی پارک کے اندر بم بلاسٹ ہوئے، مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوئے۔ جن لوگوں نے وہ آواز سنی ہے انہوں نے کہا ایسا معلوم ہوا کہ قریب میں کوئی بڑا بم اور بڑا ٹائر پھٹ گیا، اور ہم نے دیکھا جا کر اس مقام پر کہ دل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، کلیجہ پھٹا ہے اور دل نیچے پڑا ہے، ٹوپی کہیں پڑی ہے، دل کہیں پڑا ہے، ہاتھ کہیں پڑا ہے، پرخچے اڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور آج تو ایسے بھی وہ ہیں کہ آواز ساؤنڈ بم بھی بنے ہیں، ساؤنڈ بم۔ اللہ نے ساؤنڈ بم کا استعمال حضرت جبریل کی آواز میں بہت پہلے کر دیا۔ حکم ہوا یہ جو ڈنڈی مار رہے ہیں اور جو نبی کے غدار اور بے وفا ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، آپ شہر کے کنارے پر کھڑے ہو اور ایک چیخ مارو۔ ایک انہوں نے چیخ ماری
اور معلوم ہوا کلیجے نکلے ہیں سینے سے اور باہر گر گئے۔ اللہ کا کے عذابات بہت ایڈوانس ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میزائل اور فلاں یہ چیزیں بنا دی ہیں تو بڑی ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ ترقی کر دی۔ اللہ کے پاس اللہ کی جو ٹیکنالوجی ہے بڑی سپریم ہے اور یونیک ہے۔ ہومو سیکسولیٹی، بدکاری، زنا، یہ بھی جب عام ہوتا ہے، بے ایمانی عام ہوتی ہے، ناحق فیصلے ہوتے ہیں، جھوٹے مقدمے جب یہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ قوم لوط کے اندر جب بدکاری آ گئی، ہم جنس پرستی آ گئی، ہومو سیکسولیٹی آ گئی تو اللہ نے کیا کیا؟ زلزلہ۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل۔ ہمارا جب حکم آیا تو ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا اور اس کے پھر اوپر سے پتھروں کی نوکیلے تہدار پتھروں کی بارش کری، سیل بند پتھروں کی بارش کری کہ جس کے اوپر وہ پڑتا تھا اس کا نام اس پہ لکھا ہوتا تھا۔ اتنا ایڈوانس ہے اللہ کا معاملہ، اتنا ایڈوانس ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب خباثت عام ہوگی تو اللہ کے عذابات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اذا کثر الخبث، جب خباثتیں گندگیاں عام ہوں گی تو اللہ کے عذابات آئیں گے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کیوں غرق کیا؟ کبر کے سبب غرق کیا۔ ان فرعون علا فی الارض، زمین کے اندر اس نے بڑی سرکشی کی۔ وجعل اہلہا شیعا، اور زمین والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ آج کا معاف کیجئے، وقت کے فرعون جہاں جہاں حکمرانی کر رہے ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے۔ میں نام نہیں لیتا، آپ خود سمجھ رہے ہیں۔ اور آج کا جو فرعون ہے، آج کے جو فرعون ہیں، ان کا بھی تو حال یہی ہے، گروہ بندیوں میں بانٹو اور پھر اپنی حکومت اپنی سطح پہ قائم ہو، اپنی سطح پر قائم ہو۔ اور علا فی الارض، بہت سرکش تھا، وہ بڑا متکبر تھا، بڑا گھمنڈی تھا۔ آج کے جو فرعونہ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم لوگوں سے جو تبصرہ سنتے ہیں کہ صاحب بڑا گھمنڈی آدمی ہے، کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، جو فیصلہ ہو گیا، سنتا ہی نہیں ہے کسی کی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو بھی فیصلے سامنے ہیں ہمارے آ رہے ہیں، یہ دونوں باتیں وقت کے فرعونہ کے اندر ہیں۔ تو اللہ کے عذاب آتے ہیں، غرقابی کا عذاب آتا ہے، بلاؤں کا عذاب آتا ہے۔ اور قارون کے اندر بھی تکبر اور گھمنڈ آ گیا تھا کہ دولت کے حاصل کرنے میں، گدی کے حاصل کرنے میں اس نے حق اور اہل حق کو ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ قرآن نے کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا موسیٰ کے قوم سے تھا، چچیرے تائرے باپ بھائیوں کے اندر آتا تھا۔ فبغا علیہم، بغاوت کی اس نے ان سے، کیونکہ سطح کے لیے، عہدے کے لیے، دولت کے لیے۔ آج ہمارے بھی تو بہت سے بھائی سطح اور دولت کے لیے، پاور کے لیے سمجھوتے کیے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہیں آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ جب حق اور اہل حق کو جھٹلا کر اور ان کا ساتھ نہ دے کر جب ظلم کا اور ظالم کا ساتھ دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بیڑا غرق ہوگا۔ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو دھسا دیا زمین کے اندر، اور جو بھی اس کے ساتھی تھے، کبر والے، تکبر والے، حق کی مخالفت والے، ان کو بھی دھسا دیا۔ تو یہ بہرحال قوم شعیب کے اندر خیانت، ڈنڈی مارنا، زمین میں فساد اور لوٹ مار، بے ایمانی، یہ باتیں، یہ گناہ ان کے اندر عام ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی کیسا عذاب بھیجا؟ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، اور ان کے اوپر سائمان کا عذاب بھیجا قوم شعیب پر۔ فاخذتہم الرجفہ، زلزلے کا عذاب آیا۔ ایک جگہ کہاں اخذہم عذاب یوم الذلہ، سائبان کا عذاب، گرم
جو ہے ایک دھوپ کی چادر بہت گرم سائے دار وہ آ گئی، جس سے پگھل کے، اور زمین بھی پگھلی، اس سے پگھل کے خاتمہ ہو گیا۔ راہ حق میں جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کا حشر یہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد فرعون کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں۔ فرعون کو جو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تو اس کے بارے میں کہا اس کا گھمنڈ اور تکبر کیسا بڑھ گیا تھا۔ آج کے فراعنہ کی لینگویج جو ہے وہ سنیں اور آپ سنتے ہی ہیں، روزانہ سن رہے ہیں، اور یہ جو فرعون تھا اس کی لینگویج، اس نے کہا ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد، بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جس کی زبان بھی نکنت والی ہے، یہ توتلا شخص۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، ان کی قوم کے بارے میں کہا، اور کہا ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، ارے یہ مائنورٹی کے اندر ہے، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں غضب نہ کیا، ہم ابھی ملیامٹ کر دیں گے۔ اشارے میں دے رہا ہوں، آپ سب سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا ولا یکاد یبین، بات بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ فلما القی علیہ اسورۃ من ذهب او جامہ فاستخف قومه فاطاعوا، اس نے اپنی قوم کی عقل کو ہلکا کر دیا، یا قوم کو اس نے اپنے فیور میں کر لیا، اپنے لچھے دار تقریروں سے، لیکچر سے، نئے نئے خواب دکھا کے، وہ کیا کیا خواب ہے میں نہیں بتاؤں گا، آپ سب جانتے ہیں۔ فاستخف قومه فاطاعوا، یہ فرعون کا کردار جب آتا ہے حکمرانوں کے اندر، جب فرعون کا کردار آتا ہے خدا کے عذابات آتے ہیں، اور جو نہیں روکنے والے وہ کوآپریٹ کرتے ہیں ان کا، تو سب سے پہلے عذابات میں وہ گرفتار۔ فاستخف قومه، اس نے قوم کی عقلوں کو ہلکا کر دیا، اپنے فیور میں کر لیا۔ فاطاعوا، قوم نے اس کی بات مانی۔ آج یہی تو ہوتا ہے، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بڑے نافرمان لوگ تھے، بڑے نافرمان لوگ تھے۔ بہرحال بس ایک بات آخر میں کہہ کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق تمہارے سامنے آیا اس حق کو فروغ دو، اچھی بات، سچی بات، ایمان اور اسلام کو پھیلاؤ۔ اگر نہیں پھیلاؤ گے تو آپ نے فرمایا کہ جو قوم اچھی بات کہنے سے اور اس پہ چلنے سے اور لوگوں کو بری باتیں بتانے سے رک جاتی ہے اور یہ کام نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ تعالی سے تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ وَتَسْأَلُونِي، تم مجھ سے سوال کرو گے، فَلَا أُعْطِيَكُمْ، میں تمہیں نہیں عطا کروں گا۔ وَتَنْصُرُونِي، مدد مانگو گے، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کہنے والے کو بھی جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور سننے والے بھائیوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ مجھے اس میں تبصرے کی چلنا ہے، ضرورت نہیں ہے اور میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ آپ نے بتایا ہوگا کہ ہماری کمیونٹی سے تیاری کے ساتھ اپنے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمان کے لحاظ سے دریا گزرے بند کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے